یہ جو پی ایم ایل این نے بھی کہا ہے، پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہے، آپ کو کیا اس حوالے سے امید ہے؟ کیونکہ امید تو آپ کو سپریم کورٹ سے بھی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ہوا وہ غیر قانونی ہے، ملک میں بہت سے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ بھی آپ کی رائے کو انڈورس کر رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور ایک کانسٹیٹیوشنل بلیٹنٹ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہے. بٹ فیکٹ یہ ہے کہ اب آپ ڈی جی آئی ایس پی آر سے فوج سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس پہ کلیئرٹی دیں. امید ہے آپ کو کہ اس پہ کوئی کلیئرٹی آئے گی؟ اور اگر نہ آئی تو اٹ کین ریمین دا سیم، ایسی سچویشن رہی، ہیو ٹو ڈیل ود اٹ دین. نہیں، میرا خیال ہے ہمیں منیب سب سے زیادہ تو ظاہر ہے ہوپ ہے سپریم کورٹ سے، بیکاز ہمارے لیے تو یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے، بالکل بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جو پوری قوم نے دیکھا، لائیو ٹی وی پر دیکھا، اور چند منٹوں میں وہ کچھ ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں اور پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل تاریخ کوئی اتنی کوئی زبردست نہیں ہے. اس کے مطابق بھی یہ ایک بہت ہی ایک ڈینجرس طریقہ کار تھا جو حکومت نے عمران خان کے ظاہر پلان کا حصہ تھا کہ 5 منٹ میں ٹوٹل 5 منٹ لگے تھے بٹوین دا ٹائم دیٹ فواد چودھری اسٹارٹڈ اسپیکنگ اور اسپیکر نے ڈپٹی اسپیکر نے اپنی رولنگ دے دی. اور وہ جو اتنا مذکر خیز تھا کہ اگر آپ دیکھیں کہ اسپیکر تو کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور ایٹ لیسٹ بظاہر تو انڈیپینڈنٹ نظر آنا چاہیے اندر، چاہے وہ جتنی بھی میٹنگوں میں موجود ہوں. اسپیکر صاحب وہ فیصلہ لکھ کے لے کے آئے تھے. اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کو کیا پتا تھا کہ لا منسٹر نے کیا پیش کرنا ہے، ان کی گزارش کیا ہوگی، تو وہ فیصلہ لکھ کے لے کے آئے تھے. ایز سون ایز وہ فواد چودھری نے پڑھا تو انہوں نے اس کو اپنی رولنگ سنانی شروع کر دی، اور جیسے ہی انہوں نے ختم کی تو چند منٹوں میں، مجھے لیٹ می کمپلیٹ دس پورا یہ جو ہوا تھا، جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوا تو وزیر اعظم صاحب آ گئے اور انہوں نے آ کے وہ اسمبلیز ڈیزالو کرنے کا فیصلہ کر دیا. اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ وہ جو سمری تھی جو پریزیڈنٹ کو بھیجی گئی، جس پر چند منٹوں میں انہوں نے سائن کر دیے، وہ سمری کب بنی تھی؟ تو سب کچھ پری پلانڈ، جس میں پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، اسپیکر اور فواد چودھری اور ظاہر ہے ان کے جو کلوز رفقہ کار ہوں گے وہ شامل ہوں گے. سو اتنا بلیک اینڈ وائٹ کیس ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ جی غداری کا الزام لگا دیا ہے، رولنگ میں غداری کا الزام لگا دیا ہے کہ ہم اس میں سب شامل تھے اس غداری میں، جو کہ ایک امریکن ڈپلومیٹ کی ایک ڈیزائر ہے تھی کہ جی عمران خان وزیر اعظم نہ رہیں. تو اگر ایک امریکن ڈپلومیٹ کا یہ خواہش تھی تو پاکستان کے قانون آئین کی ایک امپورٹنٹ شق کو سسپینڈ کر دیا جائے. جب تک آپ یہ اسٹیبلش نہیں کرتے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سسپینڈ ہو جائے گی، کیونکہ وہ امریکن ڈپلومیٹ سٹنگ ان واشنگٹن وہ چاہتے ہیں کہ جی عمران خان نہ ہوں. اور نہ ہی نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے ایسی کوئی تجویز پیش کی، نہ ان کے ریٹرن جو وہ آیا تھا جب میٹنگ کے بعد، تو کچھ ہوا نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم تو سمجھتے ہیں، ہمارا تو ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ سنائے گا اور جلد فیصلہ سنائے گا، تاکہ اس اور صرف فیصلہ یہ نہیں ہوگا، بائی دا وے سوری، فیصلہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ جی وہ غلط ہوا تھا، ہم اس کے بعد انیشیٹ کریں گے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں پھیری گئی ہیں اس پر کوئی پنشمنٹ بھی تو ہونی چاہیے. جو لوگ ملوث ہیں انہوں نے یہ ٹھیک ہے زبیر صاحب، وہ آپ ضرور انیشیٹ کریں گے، obviously subject to the fact کہ سپریم کورٹ کے سے فیصلہ کیا آتا ہے. بٹ ایک سوال یا ہر کسی کے ذہن میں یہی ہے کہ الٹیمیٹلی چاہتے تو آپ سب الیکشن ہی تھے، اور عمران خان صاحب کا آج کا الزام یہ کہ آپ لوگ اقتدار میں بے شک ایک اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے لیے ہی اس لیے آنا چاہتے تھے کہ اپنے کیسز ختم کریں، اپنی مرضی کے بندے ادھر ادھر پلیس کریں اور اپنی مرضی کے امپائر کھڑے کر کے آپ اگلا الیکشن کروائیں. وہ انہوں نے آپ کا جو پورا پلان تھا اس کو چوپٹ کر دیا، جیپٹائز کر دیا. نہیں منیب، ایسا نہیں ہوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بہت خوش ہیں، وی آر اوور دا مون، بیکاز ہم نے 1-1.5 مہینے میں وہ کر کے دکھایا جو عمران صاحب کہتے تھے کہ جی 2028 تک مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا. آج وہ گھر بیٹھے ہیں، ان کی کابینہ گھر بھیج دی گئی ہے، اور یہ صرف اپوزیشن کی ہی وجہ سے ہوا ہے. وہ تو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس میں کوئی بہت خوشی کی بات ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ہم طے کریں گے کب الیکشن میں جانا ہے. اور یہ جو امپورٹنٹ یہ جو کانسٹیٹیوشنل چیز ہے، شک ہے،
اس کو سیٹل ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, الیکشنز ہونے ضروری ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سیٹل ہونا ضروری ہے کہ عمران خان نے یا ان کے رفقہ کار نے کس طرح سے حملہ کیا کانسٹیٹیوشن پر. اس کو کیسے بھول جائیں؟ ٹھیک, اس کو ایسے بھول گئے کہ جی وہ ہوا تھا, اس کو چھوڑ دیں, جائیں جی 22 کروڑ عوام کے پاس. بالکل جائیں گے, 22 کروڑ عوام سے ہم ڈرتے نہیں ہیں, اس لیے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئے تھے. ٹھیک, اچھا لے کے کیوں آئے تھے کہ وی ول ڈیسائیڈ وین دا الیکشنز ول ٹیک پلیس. بٹ اپیرنٹلی دا پرائم منسٹر ہیز ڈیسائیڈڈ. آپ وہی والی بات ہے, عدالت اس کو کیا فیصلہ کرتی ہے. پر پلوشا خان صاحبہ, اف یو کین ہیئر می, اب آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹیگ کر کے ٹویٹ کیا کہ جناب اس پہ ذرا بتا دیجئے کیونکہ ہمیں تو غدار گردانا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں جی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے, آپ کسی عقل مند سے مشورہ کر لیا جائے, اگر تفصیلات سامنے آ گئی تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو آپ لوگ یہ نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا پتہ ہی چل جائے کہ آپ لوگ کسی سازش کے اندر انوالو تھے. دیکھیے فواد چودھری صاحب نے اس طرح بہت سے لوگوں کی لٹیاں ڈبوئی ہے. پہلے مشرف صاحب کی ڈبوئی, پھر ہمارے ساتھ آئے, ادھر ہماری بھی کی کوشش, پھر وہاں سے نکلے, اب ان کی لٹیاں ڈبو رہے ہیں. اور آخری دن تک وہ انشور کریں گے کہ جب تک یہ جو ہے اپنی سیاسی قبر میں نہ اتر جائیں, یہ پارٹی وہ نہیں چھوڑے گی. اور یہ بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہوگا کہ وہ شاید اس وقت بھی دیکھ رہے ہوں گے انہوں نے اب آگے کہاں جانا ہے, لہٰذا ان کی بات کی اس پہ میں اتنا نہ حیثیت سمجھتی ہوں, نہ بات ان کی بات پہ جاتی ہوں. لیکن یہ جو غداری کا کھیل یہ کھیل رہے ہیں اور الزامات لگا رہی ہیں, آج سے نہیں ہے. آپ کے شو میں کئی دفعہ ہماری اس سے بات ہوئی, آپ کو یاد ہے, کئی دفعہ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے شکلیں غدار لگی. آپ کو یاد ہوگا یہ ان کے آن ریکارڈ جو ہے یہ بیانات ہیں. پھر انہوں نے یہ جو غداری کا الزام اور یہ جو کھیل ہے, یہ ان کے پہلے دن سے ایک مضمون اسٹریٹجی کا حصہ ہے. وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہمیں تو یہ کہتا ہی تھا, لیکن اب یہ حالات آئے کہ جب ان پہ پڑی اور وہ جو ایک ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی پر انہوں نے تماشا شروع کیا, اس دن سے لے کر آج تک اب حالات یہ ہیں کہ یہ اپنے گماشتوں کے ذریعے افواج پاکستان کے جو اعلیٰ ترین عہدیدار ہیں ان کو بھی شخص نے نہیں بخشا. آپ کے ہمارے سامنے اس وقت کیا چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ وہ ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن کہہ نہیں سکتے. لیکن پورے پاکستان کو پتا ہے یہ کون کروا رہا ہے, اس کے پیچھے کون ہے. اس کے پیچھے پی ٹی آئی کے ٹرولز ہیں, اس کے پیچھے ان کے احکامات ہیں, اس سے پہلے دوسروں سے کرتے رہے. اب یہ وزیر اعظم تو دہائی دے رہے ہیں, اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ کیجئے, یہ بڑا غلط ہے, اور وہ بالکل فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ منافقت کی نشانی ہے, یہی وہ کرتے رہیں. لیکن کیا وہ لوگ جن کے خلاف یہ کر رہے ہیں ان کو اتنا علم نہیں ہے کہ کہاں سے چل رہا ہے سب کچھ؟ بٹ اچھا مجھے یہ بتائیے, آپ بھی زبیر صاحب کی طرح آپ کی امید بھی سپریم کورٹ پر لگی ہوئی ہے, یا آپ چاہیں گے کہ سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ فوج کی جانب سے, ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی رہنمائی کی جائے, ذرا وضاحت آ جائے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر جو اعلامیہ آیا اس کے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی کہ جہاں آپ لوگوں کی کوئی کانسپریسی انڈیکیٹ کی گئی ہو, لیکن عمران خان صاحب کی اسپیکر کی جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی اس کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے, موجود ہے. کیا آپ بھی یہ چاہیں گے کہ وہاں سے کچھ آئے, یا صرف سپریم کورٹ سے امید ہے آپ کی؟ مجھے پلیز اب 2 منٹ دیجیے, میں آپ کے سوال کا جواب دے رہی ہوں. دیکھیے, ہر اس شخص کا حق ہے جس پہ کوئی چھوٹا بھی الزام لگ جائے, اس کا بھی حق ہے کہ وہ اس کی جو ہے کوئی ثبوت طلب کرے. غداری کا الزام لگنا, اور وہ بھی اپنے ملک سے غداری کا الزام لگنا, اور ان سب لوگوں پہ لگنا جنہوں نے جانوں کہ کوئی, یہ تو اقتدار سے نہیں جانا چاہتے نا, لوگ تو اس کھیل میں جان سے اپنی جاتے ہیں. ذوالفقار بھٹو جان سے گئے, محترمہ بھٹو نے اپنی جان دے دی, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے. مجھے بتائیے کہ تو بھی اقتدار ہے, اس پہ ان کا حال دیکھ لیں. تو اگر آپ غداری کا فتویٰ کسی پہ لگاتے ہیں تو اگلے کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ پوچھے کہ اس کا کیا ثبوت ہے. اور اگر انہوں نے پوچھا ہے, ہماری لیڈرشپ نے بالکل پوچھا, ابھی صدر زرداری صاحب نے بھی, ہمارے جو پارلیمنٹ کے صدر انہوں نے بھی بالکل یہ کہا ہے, ہمارا حق ہے, اس پہ کلیئرٹی آنی چاہیے. دوسری بات, اور اگر یہ غداری ہی کا کھیل کھیل رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2009 میں برطانیہ کی عدالت میں حربیار مری کے حق میں کس نے دی تھی گواہی؟ عمران نیاز بھی نہیں. اور کیا کہا تھا انہوں نے کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو یہی کرتا سیکیورٹی فورسز کے ساتھ. وہ کیا ہے؟ یہ میں اور آپ کہیں تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں اس ملک میں؟ سب کچھ جو ہے وہ اس کا ہضم ہو گیا. سب کچھ اس کی سٹیٹمنٹس جو اس نے افغانستان سے لے کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس نے جا کر اپنے امریکہ کے دورے میں کی, وہ سب کیا تھی؟ وہ آپ کے اسٹیٹ ایجنسیز کے اوپر الزامات نہیں تھے, چارج شیٹ نہیں تھی. پھر واپس آ کے آپ کہتے ہیں کہ میں نے وہ ورلڈ کپ جیت لیا.
اگلے لمحے کشمیر جو ہے وہ چلا جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ مودی جو ہے وہ کشمیر کے لیے ناگزیر ہے، واپس آئے. اگر یہ کھلے گا نا کھیل تو سب سے پہلے کشمیر کا جواب آپ دیں گے. یہ کھیل جو ہے یہ اچھا بٹ ٹھیک، اچھا بٹ یہ ٹھیک ہے، بٹ ٹھیک یہ چلے آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ کھیل کھلے گا، ویسے تو یہ معاملہ اب سپریم کورٹ پہ ہے، وہاں سے آپ ایک غیر آپ کے مطابق جو غیر آئینی کام ہوا ہے آپ اس کو ریکٹیفائی کروانا چاہ رہے ہیں. بٹ جنرل صاحب ایک ایشو یہ بھی ہے کہ اس کا جو پریمس ہے، اس کا جو بیسس ہے وہ یہ ہے کہ جو طریقہ کار اپنایا گیا اور جو آرٹیکل 5 کو انووک کیا گیا اور اس رولنگ کے اندر موجود ہے کہ یہ فورن کانسپریسی کا حصہ ہیں اور بہت ہی بھیانک قسم کے ریولیشنز ہیں، اور حکومت یہ کہہ رہی ہے، اپوزیشن جماعتیں پاکستان کی فوج سے DGISPR سے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تو انہوں نے غدار بنا دیا ہے، آپ بتا دیں کہ کیا ہم غدار ہیں یا نہیں ہیں، اور آپ کے پاس آپ نے وہ ثبوت دیکھے ہیں، اور اگر دیکھے ہیں تو ہمیں سزا دے دیں. یہ سوال مجھ سے نہیں، میں جنرل صاحب سے پوچھوں. تھینک یو ویری مچ. منیب، بات یہ ہے کہ ایک تو مجھے آرمی ٹاپ براس کے لیے پیپلز پارٹی اور نون کی بڑھتی ہوئی ہمدردیاں دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے جو انہوں نے 3.5 سال انہوں کو پھولوں کے ہار پہنائے نام لے لے کے ہر جلسے میں، اور ان کی ٹاپ لیڈرشپ نے جو کچھ ان کے بارے میں کہا وہ بھی یاد ہے سب کو اور ہمیں بھی یاد ہے. اور آج یہ جو ہمدردیاں گین کر کے PTI کو مجرم ٹھہرا رہے ہیں وہ بھی سب دیکھ رہے ہیں. لیٹ دا ٹائم اینڈ ہسٹری جج کہ کون کس کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے. میرے خیال میں اس پہ مزید، اور دوسری بات یہ ہے کہ DGISPR کے یہ ڈومین نہیں ہے کہ کسی کو غدار قرار دے یا غداری سے کلیئرنس کا سرٹیفکیٹ دے. اس کے لیے ملک میں عدالتیں موجود ہیں. جب ان کی PDM الزام لگا رہی تھی موجودہ پرائم منسٹر عمران خان پہ کہ وہ کسی غیر ملکی ایجنٹ یا ایک خاص قومیت یا ایک خاص مذہب کے ایجنٹ ہیں، تو اس وقت انہوں نے کیا ایویڈنس آرمی کو پیش کی تھی؟ اس وقت DGISPR سے وضاحت مانگی تھی کہ وہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ اپنی کلیئرنس کے لیے عدالت میں جائیں. عدالت فورم ہے، DGISPR یا آرمی فورم نہیں ہے کسی کو غدار قرار دینے یا اس کی حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے. سر اس پہ ذرا وضاحت کیجئے گا، کیونکہ یہ اس لیے بھی پوچھ رہے ہیں کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ ہے اس کے اندر لفظ سازش، اپوزیشن، وہ اس کا ذکر نہیں ہے کہ کسی نے قانون کیا اور سب کچھ ہوا، ایسا کچھ نہیں ہے اس کے اندر. منیب دیکھیں، فورن پاورز جو ہیں وہ گھاس چرنے ان کی عقل نہیں گئی ہوئی کہ وہ لکھ کر سازش کا ایک میمورینڈم بھیجیں گی کہ ہم سازش کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ یہ لوگ شامل ہیں. دنیا میں کون سی سازش ایسی ہوئی ہے جس میں سازش لکھ کر کی گئی ہو اور اس میں لسٹیں بنائی گئی ہوں؟ ایک کورابوریٹو ایویڈنس ہوتی ہے، جو انکریمنیٹنگ ایویڈنس ہوتی ہے. وزیراعظم نے تو ایک تاثر دیا ہے کہ لکھ کے دھمکی دی ہے، لکھ کے سازش کی ہے، انہوں نے تو لہرا دیا اس پرچے کو. سر آپ میری بات سنیں نا. نہیں، جہاں تک میرا علم ہے، میں نے وہ لیٹر پڑھا نہیں ہے، لیکن جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اپنا اعلامیہ جاری کیا ہے اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اور جو کچھ اس کیبل کے کانٹینٹ ہیں، یہ معزز بینچ جو بنا ہے آنریبل ججز کا سپریم کورٹ کا، وہ اس کو منگوا کے پڑھ سکتے ہیں. وہ اس ایمبیسڈر کو بھی کال کر سکتے ہیں اور ان نوٹ ٹیکرز کو بھی جو پاکستانی ہیں انکلوڈنگ ملٹری اٹیشے، ان کو کال کر کے ان کے ایویڈنس ریکارڈ کر سکتے ہیں. اور وہ اپنا ڈیسیجن، میں اس لیے اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا کہ یہ میٹر سب جوڈس ہے، اینڈ لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ کہ اس میں کیا کنسپریسی تھی. اور جو ادھر 15 میٹنگز ہوئیں جو ڈپلومیٹس کی، ان لوگوں کے ساتھ جو اس وقت ڈیفیکٹ کر گئے ہیں PTI سے، یا جنہوں نے یہ پوری موو آرکیسٹریٹ کی، ان کے گھروں میں جا کے اگر امریکن ڈپلومیٹس ملتے رہے ہیں تو ان کے ملنے کی کیا وجہ تھی؟ اور ایک سے نہیں، امریکن ڈپلومیٹ تو پرویز الہی صاحب سے بھی ملے ہیں سر، اور عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو ان سے بھی، وہ رچرڈ ڈالسن تھے وہ ملتے تھے، اس کے بعد کے امبیسڈرز بھی ملتے تھے. بٹ سر ایک سیکنڈ، مجھے ذرا اس کی وضاحت کر دیں سر، کیونکہ آپ کے ایکسپیرینس سے میں جاننا چاہتا ہوں. سر پلیز ذرا مجھے اس کی وضاحت کر دیجئے. دیکھیے سر ایک سیکنڈ دیکھیں سر، یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ ہے، آپ کی بات میں مان لیتی، پوائنٹ ٹیکن سر، کہ جی کوئی لکھ کے دھمکی نہیں دے گا اور کوئی بچہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، معاملہ سبجوڈس ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں سر کہ ملٹری کی ٹاپ براس اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر موجود ہے، کم از کم جو پورا پریمس ہے حکومت کا، جس کے اوپر ان کو سب کو غدار ڈکلیئر آلریڈی کر دیا گیا ہے ان کے مطابق،
اس میں لفظ کانسپریسی استعمال نہیں ہوا, اس میں لفظ ڈومیسٹک یا انڈیجنس جو ہمارے پولیٹیکل ایکٹرز ہیں ان کا نام نہیں لیا گیا. اگر ایسا ہوتا تو they could have written that. منیب, میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ملٹری ٹاپ براس کا ریپریزنٹیٹیو نہیں ہوں. میں اپنا ایک انڈیپینڈنٹ رائے دے رہا ہوں. ان کی رائے وہ جانے, انہوں نے پڑھی ہے, میں نے نہیں پڑھی. انہوں نے اعلامیہ لکھا ہے, میں نے نہیں لکھا. انہوں نے اس کو سٹیمپ کو انڈورس کیا ہے, انہوں نے ڈی مارچ کو انڈورس کیا ہے کہ امریکن ڈپلومیٹ کو ڈیمارچ کرنا چاہیے, یہ انہوں نے انڈورس کیا ہے. ٹھیک, تو بہتر جواب ہوتے ہیں. میں تو جو باتیں ہو رہی ہیں, جو کچھ میڈیا میں آ رہا ہے, جو کچھ ڈیبیٹ میں آ رہا ہے, جو کچھ سامنے ویزیبل ہے, میں تو ان انوائرمنٹ پہ کامنٹ کر رہا ہوں. میں نے پہلے کہہ دیا کہ اس کا بہترین فورم, کیا یہ کنسپریسی تھی یا نہیں تھی, عدالتیں ڈیسائیڈ کریں گی. کون غدار ہے کون نہیں ہے. they should also go for their clearance, they should go to the Supreme Court of Pakistan and not they to the should military. not ask DG ISPR